لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے، جمعے کا دن بھی ہے، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ جو ہمارے یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے طور پر مشہور ہیں۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کون سی تھی، اس میں مختلف اقوال اور تاریخ کے اعتبار سے مختلف تاریخیں ملتی ہیں۔ کوئی ایک تاریخ حتمی طور پر اور متعین طور پر مذکور نہیں ہے۔ 9 تاریخ بھی بتلائی گئی ہے، 8 ربیع الاول بھی ولادت کی تاریخ کے طور پر کتابوں میں ذکر ہے، ایسے ہی 12 ربیع الاول بھی۔ تو مختلف تاریخیں یوم ولادت کے طور پر کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ شہرت البتہ 12 ربیع الاول کو ہمارے پاک و ہند کے اندر ہے کہ 12 ربیع الاول یہ ولادت کا دن ہے، ولادت کی تاریخ ہے۔ وفات کی تاریخ میں البتہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو 12 ربیع الاول کے یوم وفات ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن یوم ولادت ہونے میں مختلف آراء ہیں۔ شہرت ولادت کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہی کی۔ بہرحال حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری اور وہ دن، وہ مہینہ ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے۔ وہ دن بھی، وہ تاریخ بھی، وہ تاریخ کی کتابوں میں ایک انقلابی تاریخ ہے، ایک انقلابی دن ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ دن اور تاریخ جس میں حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، وہ ہم ایمان والوں کے لیے ایک انتہائی اہمیت کی حامل تاریخ ہے، اہمیت کی حامل دن ہے۔ آپ کا تشریف لانا ہم ایمان والوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا باعث۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی جانیں حضور علیہ السلام کے لیے قربان کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کو چاہا۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، حضور علیہ السلام کی خوشی اور مسرت کے لیے جو باتیں درکار اور ضروری ہیں، ان کا پتہ جتنا ہمیں حضرات صحابہ سے چل سکتا ہے شاید کسی اور سے نہیں چل سکتا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں حضرات صحابہ کے عشق سے زیادہ حضور سے محبت اور عشق ہے، تو شاید یہ محض دیوانگی پر مبنی اور حماقت پر مبنی بات ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بنیے سے زیادہ کاروبار اور تجارت میں تجربہ رکھتا ہوں یا بنیے سے زیادہ میں ماہر ہوں، تو محاورہ تھا کہ وہ آدمی احمق ہے، وہ آدمی عقل سے پیدل ہے، دماغ سے خالی۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی حضرات صحابہ سے بڑھ کر
حضور سے محبت رکھتا ہوں تو شاید یہ بھی دیوانگی پر مبنی بات ہوگی، حماقت پر مبنی بات ہو۔ جو قربانیاں ان حضرات نے دی ہیں ان کا ہم تصور تک بھی نہیں کر سکتے۔ عشق و محبت کی جو داستان صحابہ کرام کی جماعت نے رقم کی ہے، شاید ہم اس کا فقط تذکرہ کر سکتے ہیں، اس کو بس سوچ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کی نظیر یا اس کی مثال پیش کرنے کی ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ نہیں ہمارا جگر گردہ اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ جو قربانیاں انہوں نے، وہ ایک منتخب جماعت تھی، اللہ کی منتخب جماعت تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس جماعت کا انتخاب ہی اس کام کے لیے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے رگ و ریشے میں بھر دی گئی کہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان، مال، عزت، آبرو تھی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت، اپنی جان سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، گھر بار سے بھی، سب چیزوں سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے پوچھا کہ بھئی سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر تم مشقتوں کے لیے خود کو تیار کرو، تکالیف کے لیے خود کو تیار کرو۔ ایسے ہی ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی جان مال سے زیادہ محبت ہے، لیکن آپ جنت میں اونچے درجے میں ہوں گے، ہم تو نچلے درجے میں ہوں گے، وہاں آپ کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرات صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں ایمان لانے کے بعد اس جملے سے بڑھ کر کسی اور جملے سے اتنی خوشی نہیں۔ وہ جملہ کیا تھا کہ المرء مع من احب، کل قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا۔ کل قیامت میں جنت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے جتنا اس جملے سے ہمیں خوشی ہوئی، شاید اتنی خوشی ہمیں کس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اتنی خوشی ہمیں اس جملے سے ہوئی، کسی اور جملے سے اتنی خوشی نہیں۔ لیکن حضرات کی رگ و ریشے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رچی بسی تھی۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، بیان کرنے شروع کر دیں تو شاید وقت تنگ ہو جائے، لیکن وہ واقعات ختم نہ ہوں جو ان حضرات اور ان شخصیات نے تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمیں چھوڑے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول گھر میں بیٹھتا ہوں تو چین نہیں ملتا، بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، بیوی کو بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے سکون اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ میں آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ گھر میں قرار نہیں ملتا، بہتاب ہو کر گھر سے باہر آتا ہوں اور آپ کی زیارت کرتا ہوں تو پھر کچھ سکون ملتا ہے۔ مجھے اب یہ ہونے لگا کہ جنت میں آپ کے بغیر گزارا کیسے ہوگا، آپ تو پر نبیوں کے درجے میں ہوں گے، ہم تو نیچے درجے میں ہوں گے۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے کے لیے لب کھولے نہیں تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہ وحی لا کر بیان کی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کل قیامت میں انبیاء، رسولوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں۔ تو ان حضرات کی بے قراری ایسی تھی کہ جب تک حضور کے چہرے کو دیکھ نہ لیتے ان حضرات کو قرار اور چین نصیب نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت ایسے ان حضرات کی رگ و ریشے میں اللہ جل شانہ نے بھر کر رکھی ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہمارے سامنے، کس طرح اپنی جان، مال اور سب کچھ کو حضور پر نچھاور کر دیا، شاید ہم اور آپ سے بیان کر سکیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سارا مال حضور کے قدموں پر لا کر رکھ دیا، خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے۔ بالآخر حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات چکا دیے، لیکن صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے، اتنا انہوں نے احسان کیا مجھ پر۔ ایک دفعہ کفار مکہ نے گھیر لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت کے اندر خطبے میں یہ بات بیان فرمائی تھی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ شاید حضرت علی سب سے زیادہ بہادر ہیں کیونکہ خیبر کو فتح کرنے والے وہ اللہ کے شیر وہ کہلاتے تھے، اسد اللہ وہ کہلاتے تھے۔ خیبر کا پورا دروازہ ایک ہاتھ سے انہوں نے توڑ ڈالا تھا، بڑے بڑے سرماؤں کو انہوں نے قتل کر ڈالا تھا، لیکن کہتے میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم میں ابو بکر سے زیادہ کوئی بہادر نہیں تھا۔ جب کفار مکہ کا پورا جھتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرا ہوا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کوئی ادھر سے مکے کوئی ادھر سے مکے مار رہا تھا، فرما رہے ہیں کہ ہم میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ جو اس مجمع میں گھس کر حضور کا دفاع کر سکے، بچا سکے۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور غصہ ہوتے ہوئے ان کو برا بلا کہتے، کوئی ادھر سے ان کو مکہ مار رہا، کوئی ادھر سے ان کو مکہ مار رہا، اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، یوں حضور کا دفاع۔ ساری لاتیں سارے مکے ان پر پڑے، کفار نے وہ حال کر دیا تھا زخموں سے ایسے چور، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہو، یہاں تک کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ یہ کون ہے، ابو بکر ہے کہ کوئی اور۔ قوم کے لوگ آئے، اٹھا کر لے کر گئے، جان کے لالے پڑ گئے۔ قوم والوں نے اعلان کیا اگر آج ابو بکر کو کچھ ہوا تو ہم مشرکین کو چھوڑیں گے نہیں۔ کئی دن بے ہوش رہے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا جو جملہ زبان پر تھا وہ یہی تھا کہ ذرا بتاؤ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ پھر جب بتلایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیریت کے ساتھ ہیں، تو کہنے لگے اس وقت تک میں اپنی زبان پر کھانے کی کوئی چیز نہیں رکھوں گا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے حضور کو نہ دیکھ لوں۔ اسی حالت میں کئی لوگ گھسیٹتے ہوئے حضور کی خدمت میں لے کر گئے، دار ارقم میں حضور موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ سے چمٹ گئے، حضور ان سے چمٹ گئے، ادھر حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، ادھر حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ یہ کافروں نے، ان بدبختوں نے ابو بکر کا کیا حال کر دیا۔ یہ قربانیاں تھی جو ان حضرات نے دی۔ غار حرا کا واقعہ، ہجرت کا واقعہ، پوری تاریخ، پوری ان کی حیات مبارکہ عشق و محبت سے لبریز۔ ایک ایک صحابی عشق و محبت کا نمونہ تھا۔ تو ایسی کوئی جماعت نہیں تھی جو اللہ نے یوں ہی جو ہے حضور کی رفاقت ادا کر دی ہو اور ہم محروم ہو گئے ہوں۔ یہ منتخب جماعت تھی جو اللہ جل شانہ نے ان کا انتخاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنی جان مال، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنے زمانے خلافت میں اپنے بیٹوں کا اتنا وظیفہ نہیں تھا جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا وظیفہ مقرر کیا کرتے، اور کہتے تھے کہ مجھے اپنے والد کے اسلام لانا اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں، اگر اس کے بجائے حضور کے چچا اگر مسلمان ہو جاتے مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا۔ اس حد تک ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے حضور کی محبت سے نوازا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے، کفار نے کہہ بھی دیا کہ آپ عمرہ کر لیں، حضور سے پہلے کر لیں، تو کہنے لگے کہ عثمان ابن عفان کی کیا مجال کہ حضور سے پہلے عمرہ کر سے۔ 5 ٹخنوں سے اٹھے ہوئے عرب کے سرداروں کا رواج یہ تھا کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا وہ 5 ٹخنوں سے اتنا ہی نیچے رکھتے، تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی یہ تکبر کی علامت، اپنے ٹخنوں کو 5 سے ڈھانپنا یہ تکبر کی علامت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، یہ 5 کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ حضور نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور 5 ٹخنوں سے نیچے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 دفعہ حضور نے اس کو لوٹایا، وجہ کیا تھی کہ اس کے 5 ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 ٹخنوں سے اوپر تھے، جو ساتھ میں مشرکین کا ایک فرد جو حضرت عثمان غنی کا رشتہ دار بھی تھا، 5 دیکھ کر کہنے لگے کہ تم بڑے خاندان کے شخص ہو، عرب کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو جتنا اونچے خاندان کا ہوتا ہے وہ 5 اتنے ہی نیچے رکھتا ہے، تم 5 اتنے نیچے کر لو، اوپر اٹھانے سے اجتناب کرو۔ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو یوں ہی دیکھا، بس کوئی دلیل نہیں چاہیے ان کو، کوئی لاجک نہیں چاہیے کہ وجہ کیا ہے کیا نہیں ہے، نہیں، بس حضور کو دیکھا ہے، بس ہمارے لیے یہی بات
سب سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ آج اگر ہم کوئی کہتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے تو پوچھتے لاجک کیا ہے اس میں منطق کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزنز اور اسباب کیا ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے پیچھے ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے بس حضور کا فرمان آگے، ساری منطقیں، سارے لاجک ایک طرف، حضور کا فرمان ایک طرف۔ اگر عشق و محبت ہے تو وہ لاجکوں کے پیچھے اور منطقوں اور دلائل کے پیچھے نہیں جاتا، وہ دیکھتا ہے کہ بس حضور کا یہ فرمان ہے، آمنا وسلمنا، ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ محبوب اور عزیز۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار میں لقمہ ہاتھ سے گر جاتا ہے، اٹھانے لگتے ہیں کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے، اٹھانے لگتے ہیں، ساتھ میں بیٹھا ہوا شخص کوہنی مارتا کہتا بڑے دربار میں بیٹھے ہو، یہاں اچھا نہیں ہے گری ہوئی چیز کو اٹھانا۔ کیا جملہ کہاں تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں موجود ہے، فرمایا کہ اترک سنت حبیبی بہؤلاء الحماقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے کیا میں اپنے نبی اور محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو کہتے ہیں گری ہوئی چیز اٹھاؤ نہیں، بچے کو چھی کے بھی الفاظ کہتے ہیں، نہیں گری ہوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے۔ حضور کی سنت کیا ہے اور ہم کیا کلچر اور کیا تعلیم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں جو غیر مسلموں نے ہمیں بتلایا، غیر مسلموں نے ہمیں سکھلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھلایا اس کا ہمیں اور نہ ہماری اولادوں کو کچھ علم ہوتا۔ ہر سال یہ مہینہ آ کر گزر جاتا، تذکرے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایمان والے کا ہر مہینہ ربیع الاول ہو اور ہر دن اس کا 12 ربیع الاول ہو۔ حضور کی محبت میں، حضور کے طور و طریق، صورت اور سیرت کو اپنانے میں پورا سال وہ تگ و دو کرتا ہو، کوشش کرتا ہو۔ یہ نہیں کہ صرف 12 مہینے تذکرہ، اس کے بعد پھر سب بھول بھال کر بیٹھ گئے۔ یہ عشق نہیں کہلاتا، یہ محبت نہیں کہلاتا۔ حضرات صحابہ نے حضور کی دنیا سے جانے کے بعد بھی عشق کی وہ داستان رقم کی تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت بلال ہیں، حضور کی وفات ہو گئی، مؤذن رسول تھے، مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، کہنے لگے کہ اب میرے یہاں ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اگر یہاں ٹھہروں گا تو شاید غم کی وجہ سے میری جان ہی نکل جائے۔ حضور کی وفات ہوتی ہے، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو یہ کہے گا کہ حضور چلے گئے میں آج اس کی گردن اتار دوں گا۔ اگر کوئی یہ اعلان کرے کہ حضور دنیا سے نکل گئے ہیں، چلے گئے ہیں، رخصت فرما گئے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ حالت ان حضرات کی تھی۔ حضور کے جانے کے بعد بھی ان حضرات نے عشق و محبت کی داستان رقم، اس لیے یہ بات کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت سے زیادہ، حضرات صحابہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، شاید یہ محض حماقت پر مبنی دعویٰ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام اور آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کا درس دیتا ہے، ایسے ہی حضور کی منتخب جماعت کا ایک ایک فرد بھی ہمارے لیے یاد رکھیے گا قابل احترام ہے۔ ایک ایک فرد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں کہہ لیں کہ ایک اپنے ہاتھوں سے اگایا ہوا پودا ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شخصیت کے حوالے سے بھی ہم نازیبا کلمات اگر کہے جاتے ہیں تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا بھی احترام ہمارے ایمان کا حصہ، ایک ایک صحابی کی عزت و ناموس کی حفاظت اور ان کی عزت و ناموس کا احترام بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان حضرات اور ان شخصیات کا احترام نہیں کرتا، ایسے لوگوں کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں۔ جن حضرات کو اللہ نے منتخب کیا، والذین آمنوا معه اشد حبا للہ، جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے وہ اللہ اس کے رسول کے یا ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت۔ اللہ یہ خود اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کو اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان حضرات کی کردار پر یا ان حضرات پر لب کشائی کی جرات کر سکے۔ اس لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بھی ادب اور احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا کوئی اور صحابی ہوں، ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو اپنے وقت کے خلیفہ راشد کہلاتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں،
حضور کی زیارت نہیں کی، صحابہ کی زیارت کی۔ کسی نے ان کے بارے میں پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے، تو جواب دیا کہ حضرت معاویہ نے اپنے گھوڑے کے ساتھ جو حضور کی معیت میں جنگ کی ہے، اس گھوڑے کے ٹاپوں سے اٹھنے والا گرد و غبار جو اس گھوڑے کے نتنوں پہ ٹکرایا ہے، وہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ تم حضرت معاویہ کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ گرد و غبار جو گھوڑے کی نتنوں میں موجود ہے، وہ بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہمارا عقیدہ۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ جماعت منتخب کر رکھی تھی، اس کی نظیر نہ پہلے مل سکتی ہے نہ اس کے بعد مل سکتی، اس لیے ان کا ادب و احترام بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عشق و محبت کی داستانیں میں نے عرض کیا کہ ہم انہوں نے رقم کی، اس کا ہم صرف تذکرہ اور تصور کر سکتے۔ ہمارے اور آپ جیسا کوئی احمق تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ شاید میں حضرات صحابہ سے زیادہ ایک خواب کا واقعہ ہے، عبرت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید میرے دل میں حضرات صحابہ سے زیادہ حضور کی محبت۔ اللہ نے کیسے ان کے اس کو دکھلایا کہ ایک دفعہ میں خواب میں سو رہا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے اور ساتھ میں ایک صحابی بھی ہیں۔ اس دوران میری گاڑی کا بریک فیل ہو جاتا ہے اور گاڑی تیزی کے ساتھ ڈھلان کی طرف اور کھائی کی طرف جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ مجھے حضور کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہے۔ میں گاڑی سے فوراً نیچے کدا اور ایک پتھر کو تلاش کرنے لگا کہ تاکہ اس ٹائر کے نیچے رکھ دوں، گاڑی رک جائے۔ کہتے میں پتھر کو تلاش کر کے موڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ صحابی اپنے آپ کو ٹائر کے نیچے پڑا رکھ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو ٹائر کے نیچے لگا کر پتھر کا قائم مقام بنا کر حضور کی گاڑی کو روک دی۔ تو کہتے اس وقت مجھے عقل آئی، ہم تو پتھر تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی جان کو ہی پتھر بنا کر ٹائر کو روک دیا۔ سمجھ میں آئی کہ ان سے زیادہ ہم عشق و محبت کا صرف خالی خولی دعویٰ کر سکتے ہیں، اور ان جیسا اظہار جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا میرے اور آپ کے نصیب اور مقدر میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان حضرات کا ادب و احترام بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ضروری، ان کا بھی ادب و احترام ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ جو ان حضرات کے ادب و احترام کے خلاف بات کرتا ہے، ایسے لوگوں کا نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے بلکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور سال کے بقیہ 11 مہینوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح 11 مہینوں میں ہم حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ جل شانہ بقیہ ان ایام میں بھی، بقیہ مہینوں میں بھی حضور کی عشق و محبت ہمارے دلوں میں رچا بسا لے۔ عشق و محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہوتا ہے جو پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا، اور بار بار اسی چیز کو عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ جو عشق و محبت حضور کی اتباع سے، آپ کی طرح صورت اور سیرت بنانے سے ہمیں آمادہ نہ کرے، قائل نہ کرے، تو یاد رکھیے گا یہ خالی خولی دعوے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک سکھ سے عبرت پکڑیے جو اپنے گرو کو دیکھتا ہے کہ وہ پگڑی کے ساتھ موجود ہے، داڑھی کے ساتھ موجود ہے، وہ اپنے گرو کا اتنا احترام کرتا ہے کہ کوئی سکھ آپ کو بغیر داڑھی پگڑی کا نظر نہ آئے۔ ہم ایمان والے اتنے گئے گزرے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اور دوسرا یہ حضور کی محبت ہمیں داڑھی رکھنے پر آمادہ نہیں رکھتی، اپنی صورت اور سیرت کو اس کے مطابق بنانے پر آمادہ نہیں کرتی۔ یہ کیسے دعوے ہیں عشق کے؟ محض شاید خالی خولی دعووں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف اظہار کر رہے حقیقت سے دور کا واسطہ۔ ایسے لوگوں کو تو حضور نے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں واقع موجود ہے، مجوس کے 2 نمائندے حضور کے پاس آئے جن کی مونچھیں بڑی ہوئی، داڑیاں کٹی ہوئی، حضور نے ان کو دیکھ کر منہ پھیر لیا اور چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں ہم کل قیامت میں حاضر ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم اور آپ کی طرف نگاہ اٹھائیں گے؟ یہ محض خام خیالی ہے میرے دوست۔ اتباع کے بغیر خالی خولی نعرے کل قیامت والے دن ہمیں کام نہیں دیں گے، اور نہ ہی اس قسم کے دعوے کام دیں گے جب تک کہ ہماری زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، آپ کی سنتوں کی اتباع اور پیروی نہ ہو۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت